السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشحال رکھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ آئیے آپ کو بتا دیا جائے، تحریک فروغ اسلام یعنی TFI کا 4 رکنی وفد آج صبح یعنی 2 نومبر تریپورہ پہنچا۔ ضلع ادے پور اور اطراف کا دورہ کیا۔ بتاریخ 2 نومبر تریپورہ کی راجدھانی اگرتلہ ایئرپورٹ صبح 8 بجے جب رقم الحروف بھیونڈی سے جناب مدثر صاحب اور ہمارے ہمراہ دہلی سے تحریک کے نیشنل سیکریٹری اور لیگل ایڈوائزر جناب احسان الحق رضوی صاحب اگرتلہ ایئرپورٹ پہنچے تو بانی تحریک کے فروغ اسلام پیر طریقت اولاد حضرت عثمان غنی خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت قمر غنی عثمانی قادری چشتی صاحب قبلہ سے ایئرپورٹ پر ملاقات ہوئی، جو جھارکھنڈ و بنگال کے دورے کو ملتوی کر کے کولکاتہ سے تشریف لائے تھے۔ اگرتلہ کے ایک سنی صحیح العقیدہ امام صاحب سے بانی تحریک نے پہلے ہی رابطہ کیا تھا، جن سے بانی تحریک کی پہلی ملاقات بریلی شریف میں 2017 میں عرس رضوی کے موقع پر ہوئی تھی، جن کا مختصر تعارف پیش کرنا ضروری ہے اس خطے کے لیے۔ حضرت مولانا نظر الاسلام قادری رضوی، جو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے دامن سے 2016 میں دوسری مرتبہ عرس رضوی میں وابستہ ہوئے، موصوف کے بنگلہ دیش کے مشفق استاذ گرامی کے حکم پر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پہلی بار 2013 میں حاضر ہوئے اور دوسری مرتبہ حاضری میں دامن اختر رضا مل گیا۔ بہرحال حضرت نے جو گاڑی بک کی تھی اس کے ذریعے اگرتلہ میں ایک ہوٹل میں پہنچے اور فریش ہو کر اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم لوگ ادے پور ضلع ٹاؤن میں مولانا نظر الاسلام صاحب کے قریبی رشتہ دار کے گھر پہنچے اور ادے پور کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے کہا، الحمدللہ ہمارے ادے پور شہر میں کوئی ناخوشگوار معاملہ پیش نہیں آیا، مگر ریلی یہاں بھی نکالی گئی تھی، یعنی وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کی جو ریلی تھی وہ وہاں بھی نکالی گئی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں سے 15 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ درگاہ بازار کے قریب میں ایک گاؤں کی مسجد جلائی گئی ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ مسجد گاؤں کے ایک مالدار شخص کے احاطے میں قائم تھی، جس کی تعمیر مکمل ٹین کے پترے پر تھی، جسے نامعلوم افراد نے غالباً پیٹرول ڈال کر آگ لگایا تھا۔ آپ مسجد کی اور جو تصاویر ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رات کے 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان آگ کے شعلے جب بلند ہوئے تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر آئے اور آگ بجھانے کی کوشش کی۔ جن کے احاطے میں مسجد تھی ان کے گھر بیٹھ کر تفصیلی حالات معلوم کیے گئے تو انہوں نے بتایا کہ رات میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے آگ لگایا اور کب لگایا۔ ہم نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام اور رحمت علی بتایا اور اپنے بڑے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس کا نام راکیش میاں ہے۔ اچھا، اتنا سننے کے بعد ہم سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ بہرحال پھر احسان الحق رضوی نے کہا کہ بھارت میں بہت سے ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر خوف اور دہشت کی وجہ سے اس طرح نام لوگ رکھ لیتے ہیں۔ رحمت علی صاحب نے ایک کام یہ اچھا کیا تھا کہ انہوں نے پرتھانہ ککرابان میں FIR حادثے کے دوسرے دن ہی درج کروائی تھی، یعنی انہوں نے FIR درج کروا دی تھی جس میں نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کی گئی تھی۔ FIR کی ایک کاپی ہم نے لے لی اور رحمت علی صاحب کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ کسی طرح بھی پولیس کے دباؤ میں نہیں آنا ہے۔ ہم نے انہی کے گھر پر ظہر ادا کی۔ بعد ظہر ککرابان پولیس اسٹیشن پہنچے اور وہاں کے آفیسر انچارج سے اس کیس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور اس پر نتیجہ نکال کر جلد ہی کچھ کریں گے۔ اس کیس کو تب تک ہم کلوز نہیں ہونے کریں گے جب تک کسی لاجیکل کنکلوژن تک نہیں پہنچا دیتے، یعنی جب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا دیتے اس کیس کو تب تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہ کہا پولیس انچارج نے۔ اس پر احسان الحق رضوی صاحب نے آفیسر سے ایک سوال کیا کہ یہاں بھی وشو ہندو پریشد بجرنگ دل سنگٹھن کے لوگ یہاں رہتے ہیں؟ آفیسر نے انکار کرتے ہوئے کہا، یہاں ان سنگٹھنوں کے لوگ نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ یہ کیس تریپورہ کا سب سے پہلا کیس 20 اکتوبر کی رات کا ہے۔ باقی جگہوں پر جو حادثات ہوئے وہ 21 اکتوبر کو متعدد شہروں میں آرگنائز ریلی کے ذریعے کرائے گئے۔ بعدہ نماز عصر ایک 17 سالہ قدیم مسجد میں ادا کی گئی جو دیکھنے میں اہل سنت کی مسجد لگ رہی تھی، مگر وہاں بھی وہابیوں کا قبضہ تھا۔ یہاں کی عوام اکثر و بیشتر معمولات اہل سنت پر ہے، جیسا کہ اب تک جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ان کے بیانات سے یہی ظاہر ہے، مگر 90% مساجد میں وہابیہ دیوبند کے امام ہیں۔ سنی علماء و مشائخ کا دورہ
ان علاقوں میں نہ ہونے کی وجہ سے سنیت کا کوئی کام نہ ہو سکا۔ اگرتلہ قیام گاہ پر واپسی کے وقت راستے پر مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ایک مسجد دیکھی۔ گاڑی روک کر ہم لوگ اترے ہی تھے، دیکھا چند نوجوان بائکوں سے کفریہ نعرے لگاتے ہوئے مسجد کے سامنے سے گزرے، جبکہ مسجد کے باہر ہی ملٹری اور پولیس کے جوان تعینات تھے۔ جلدی جلدی ہم سبھی نے نماز مغرب ادا کی۔ اس مسجد کا نام نوشر یا نوشر مسجد تھا۔ ایک بوڑھا شخص مسجد میں تنہا تلاوت کر رہا تھا۔ بانی تحریک فروغ اسلام نے اس سے پوچھا کہ کیا اس مسجد میں بھی کچھ ہوا تھا؟ تو اس بوڑھے نے بتایا، ہاں، یہاں بھی صحن میں گھس کر اندرونی حصے میں آگ لگایا تھا جس سے چٹائیاں وغیرہ جل گئی تھیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پولیس والوں نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں ایسا ہوگا، اس لیے مجھے مسجد کے ارکان اپنے گھر لے گئے تھے۔ ان واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دہشت گردوں کی ہمتیں کتنی بڑی ہوئی ہیں۔ آج تاخیر سے نکلنے کی وجہ سے ایک ضلع کے علاقوں کا ہی دورہ ہو سکا۔ انشاءاللہ کل صبح ضلع پانی ساگر کے علاقے کا دورہ کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ محمد آصف رضا برکاتی، جنرل سیکریٹری امام احمد رضا دارالفتہ اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ و قومی نائب صدر تحریک فروغ اسلام دہلی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، اور جو TFI یعنی تحریک فروغ اسلام جو ہے تریپورہ میں مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے اور ان کا دکھ بانٹنے کے لیے، اور جو ہے وہاں پر پولیس سے مانگ کرنے کے لیے اور کارروائیاں کرنے کے لیے ان دہشت گردوں کے خلاف گئی ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو امن و امان کے ساتھ رکھے اور وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور وہاں پر جو بھی لوگ گئے ہوئے ہیں مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے نیک کام میں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔